السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا وحبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین، نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی و بے ادبی اور آپ کی ذات مبارکہ کے ساتھ مسخرہ پن اور اہانت کرنے والوں کا انجام اللہ رب العزت قرآن کریم میں اس انداز میں بیان فرمایا ہے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ سورۃ الحجر آیت نمبر 95۔ آپ سے جو لوگ مسخرہ پن کرتے ہیں ان کی سزا کے لیے ہم کافی ہیں۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 57 میں فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا۔ جو لوگ اللہ اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی فٹکار ہے، لعنت ہے اور ان کے لیے نہایت رسوا کن عذاب ہے۔ اسی طرح سورۃ المائدہ آیت نمبر 67 میں فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اور آپ کو اللہ تعالی لوگوں سے بچا لے گا۔ سامعین کرام، آج عالم اسلام کے پورے مسلمان سخت کرب، بے چینی و بے قراری، پریشانی اور اضطرابی کیفیت میں مبتلا ہیں، اور یہ پریشان ہونا فطری بات ہے کیونکہ ڈنمارک وغیرہ کے بعد فرانس میں اولاد ابلیس و خبیث اہل ایمان کی جان سے زیادہ محبوب شخصیت کے شان میں اہانت و بے ادبی کرنے کی ناپاک جرات کی ہیں، جس کے خلاف اکثر مسلم ممالک میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ اس سلسلے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، آپ کی جو خاکہ و کارٹون بنا کر اس کی تشہیر کی گئی ہیں اس کو ہرگز شیئر نہ کریں، یہ آپ کی شان میں مزید اہانت کے باعث بنے گی، اس کو چھپانے کی کوشش کریں۔ نمبر 2، زبان و قلم کے ذریعے حتی المقدور مذمت کریں، بغیر کسی جان و مال کے نقصان کے عوام و ملک کے تحفظ کا پورا خیال رکھیں۔ نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو خود اپنی زندگی میں مکمل نافذ کریں، آپ کے اسوہ حسنہ سے لوگوں کو روشناس کرائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ و مبارکہ کو عام کریں۔ تاریخ اسلام میں گستاخ رسول کے انجام بد درج ہیں، یہ ملعون و بدترین لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق دے اور نبی کی شان میں گستاخی و بے ادبی کرنے والوں کو دنیا میں اور آخرت میں ذلت و رسوائی سے دوچار کرے، آمین۔